बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और 3 जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब के दरमियान 31 मिनट का मुकालमा क्या हुआ, उस 31 मिनट के मुकालमे की मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह किया। इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 36 मिनट तक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। 31 मिनट का वो मुकालमा था, 5 मिनट और वो मौजूद रहे समाज से पहले, और कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, इसके हवाले से, जरा माहौल के हवाले से आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देख रहा हूं, जो फेक चली, जो झूठी चली, उन पे जरा अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी तैयारी की है। मैं मजीद देख रहा हूं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फेक न्यूज चल रही है। 8-9 तो मैंने देख ली हैं कि जो कि फेक न्यूज चलाई जा रही है, उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कल यानी 10 नवंबर बरोज बुध सुबह 9:50 पर अचानक जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि हम साने एपीएस केस में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तलब करते हैं और अब हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात करेंगे, तो फिर ये खबर जाहिर है सोशल मीडिया पर आती है, मीडिया पर आती है और जंगल में आग की तरह फैल जाती है लोगों में। क्योंकि तासुर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के हवाले से यह है कि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसको नाअहल किया जा रहा है। फिर दूसरा यह भी है कि इस केस का बैकग्राउंड भी लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था। रिपोर्टर्स को मालूम था, मीडिया के बहुत से लोगों को मालूम था, लेकिन आम जनरल पब्लिक जो है उनको मालूम नहीं था कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, क्यों इमरान खान को तलब किया गया है। तो जाहिर है एकदम एक हाइप क्रिएट हो गई। सब लोग जो है वो इस उसमें लग गए, क्यों बुलाया गया है, आ रहे हैं। अच्छा, फिर जैसे ये हुआ, फिर जाहिर है ये बैच छिड़ गई, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। फिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई, पुलिस मजीद पहुंचना शुरू हो गई। रेंजर्स और पुलिस तो पहले भी मौजूद होती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मजीद पुलिस के दस्ते पहुंचना शुरू हो गए, उन्होंने पोजीशन संभाल ली। फिर इस दौरान जैसे ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुंचे तो इस बात का तकरीबन इम्कानात रोशन हो गए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किए जाने पर फौरन आ रहे हैं। उसके बाद मीडिया की बड़ी तादाद पहुंच गई, रिपोर्टर्स बड़ी तादाद में पहुंच गए, और यानी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स तो मौजूद होते हैं जो कवर करते हैं, और रिपोर्टर्स पहुंच गए, मुख्तलिफ ड्यूटीज लग गई। कुछ रिपोर्टर्स की ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर की बीट वाले थे उनकी ड्यूटी लग गई, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर पहुंच गए। कुछ जो क्राइम की बीट को करते हैं वो पुलिस के इंतजाम उनको देखने के लिए पहुंच गए। एक रिपोर्टर जो है वो बाहर आहत अदालत के लिए, एक कोर्ट रूम के अंदर के लिए, तो पूरा एक जो है वो माहौल बन गया। और ये उसी तरह का माहौल था जैसे हम देखते थे कि पनामा का फैसला आना था, इमरान खान के केस का फैसला आना था, या आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जो मामला था, उस वक्त भी ऐसा माहौल था कि अहाता अदालत में आपको बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से मीडिया के लोग जिनसे बड़ा अरसे एक शहर में होते हुए भी मुलाकातें नहीं होती, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, और पूरी एक जो है वो हाई क्रिएट हो गई है, लाइव कट है, तमाम चैनल्स लाइव हैं, और बहुत ही एक माहौल जो है वो आपके सामने था। इस दौरान मीडिया जो है वो पार्किंग गेट पर मौजूद रहता है, शेख रशीद साहब आते हैं, फिर शेख रशीद साहब मीडिया टॉक करते हैं, कुछ और लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं, और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो जजेस गेट से इंटर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जाहिर है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, एक ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जिसका फिर कोर्ट रूम के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने इजहार किया कि अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए, और फिर दाइश और ये सारे मामला। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला तो हैं, कुछ उनके बयानात भी इस तरह के हैं, जिसके बाद ये एक उनकी सिक्योरिटी के हवाले से चीजें आई और वो सिक्योरिटी उनकी सख्त कर दी गई। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जजेस गेट से आते हैं, कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट रूम में जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे 11:44 पर, इससे पहले सब नजरें जो हैं वो थी कमरे अदालत में बैठे हुए लोगों की, जो जजेस की चेयर्स हैं उसके पीछे जो दरवाजा है, जिस दरवाजे से जजेस एंटर होते हैं, उसके ऊपर कि कब जजेस आते हैं, और कुछ लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कब जो है वो जरा कोई आने लगता था तो सारे देखते थे, क्योंकि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 का बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा कोर्ट रूम है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का होता है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठते हैं। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना हो तो उनके बाद जो सीनियर 3 जज होते हैं, जो बेंच होता है, वो इस कोर्ट रूम में बैठता है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 है उसमें तकरीबन 156 लोगों की बैठने की जगह होगी। बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल तकरीबन 156। उसकी मैं बता दूं किस तरह से। एक तो जाहिर है जो रोस्ट्रम है, ये जहां पे मैं मौजूद हूं इस वक्त, ऐसे समझे कि रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के सामने जाहिर है जजेस ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन रोस्ट्रम के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, दो साइडों पे 10-10 जो है वो चेयर्स लगी हुई हैं,
جو کہ وکلا کے لیے ہیں، اس کے اوپر وکلا بیٹھتے ہیں، اور وکلا سے پرلی طرف ادھر رائٹ اور ادھر لیفٹ 5 چیئرز ہیں جو میڈیا کے لیے ہیں، ڈیسک بنا ہوا ہے، لیکن اب رائٹ والے پہ میڈیا کے لوگ بیٹھتے ہیں، لیفٹ پہ جو ججز کے ایسوسیٹس ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور بالکل یہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ اگر روسٹر میں تو میرے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ پیچھے چیئرز یعنی لگی ہوئی ہیں، اور ایک رو میں تقریباً ایک لائن میں 15 چیئرز ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ 8 ٹوٹل لائنیں ہیں، تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ 156 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن کورٹ روم میں 156 لوگ بیٹھے تھے، اور آخری بار جب میں نے گنا جو لوگ کھڑے تھے وہ 149 لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے، اتنی بڑی تعداد میں، اور اس میں جو سانحہ اے پی ایس کے شہید بچے ہیں ان کے والدین بھی تھے، پھر وکلا بڑی تعداد میں پہنچنے شروع ہو گئے، میڈیا کے لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچنے شروع ہو گئے، کیونکہ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آئے، عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے 11:33 پر، کیونکہ 11 سے 11:30 تک بریک ہوتی ہے سپریم کورٹ میں چائے کی، اور 11:30 کی بجائے ججز 11:33 پر آئے، 11:34 پر آئے، 11:33 پر جو وہاں پہ عدالتی عملہ ہے، جو کہ ججز جو دروازہ کھولتے ہیں، یا ججز کا جب ججز نے آنا ہوتا ہے تو وہ گاؤن لے کر گئے، اور پھر جیسے ہی ججز آئے تو ایک اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ جو دروازہ کھولتے ہیں اور ججز نظر آتے ہیں تو عدالتی جو عملہ ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ آواز لگاتا ہے کہ کورٹ آ گئی ہے، تو ظاہر ہے خاموشی چاہیے ہوئی تھی کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، بالکل خاموشی، کہ اب کیا سب اپنا سانس روک کے مکمل الرٹ ہو کے سن رہے تھے کہ آتے ہی چیف جسٹس پاکستان کیا کہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان آئے، بیٹھے، اعجاز الاحسن صاحب ان کے لیفٹ سائڈ پر بیٹھے تھے، قاضی امین صاحب رائٹ سائڈ پر بیٹھے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی اٹارنی جنرل صاحب کہاں پہ، تو ساجد الیاس صاحب جو اٹارنی جنرل پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے، اب مجھے یہ نہیں پتا وہ میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں ڈپٹی ہے یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے ساجد الیاس صاحب نے کہا کہ جی 2 منٹ میں اٹارنی جنرل پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اس دوران ایک اور کیس کال ہو گیا، وہ کیس سنا گیا، اور 11 تقریباً کوئی 45-46 منٹ پر تقریباً وہ اس کی جو ہے وہ ختم ہوا، اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ 11:44 پر کورٹ روم میں پہنچ چکے تھے۔ عمران خان صاحب آ کر پہلی لائن میں بیٹھے، اور عمران خان صاحب جب پہلی لائن میں بیٹھے تو ان کے بالکل بیک سائڈ پہ عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکٹری ہیں وہ، اور ملٹری سیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب موجود تھے۔ اور کون کون پرائم منسٹر کے ساتھ آیا یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے سپریم کورٹ کے ہر مطلب 3 چیئرز ہیں، درمیان میں ایک چیئر کے اوپر وہ ایک ربن سا لگا کے اس کو وہ کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی نہ بیٹھ سکے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو گئی کیونکہ ظاہر تعداد زیادہ تھی۔ اور اس کے بعد جو لیفٹ سائڈ تھی روشنم کے، جہاں پہ اکثر اٹارنی جنرل پاکستان بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان تو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، خالد جاوید خان صاحب، لیکن اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ جو اٹارنی جنرل آفس کی ٹیم ہے، یا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جو ٹیم ہے، پنجاب کی ٹیم اس لیے بیٹھی ہوئی تھی، رانا عبدالشکور صاحب اور باقی، کیونکہ اس کیس کے بعد بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے کیس تھا۔ اس میں یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پر ساجد الیاس بٹی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ عامر رحمان صاحب بیٹھے تھے، سہیل محمود صاحب بیٹھے تھے، گردیزی صاحب بیٹھے تھے، اور پھر ان کی بیک سائڈ والی جو چیئرز ہیں اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب، فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ 3 اور کوئی وکلا تھے، ان کو میں نہیں جانتا، اور اس سے پچھلی لائن میں جو رانا عبدالشکور صاحب ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو اٹارنی جنرل آفس ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ موجود تھے، اور اسی طرح سے قاسم چوہان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 11:34 پر کورٹ آئی، اور پھر اس کے بعد جناب 11:44 پر وزیر اعظم آئے، ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، علی زیدی صاحب، مراد سعید صاحب، شہباز گل صاحب، فاروق حبیب صاحب، علی نواز امان صاحب، خرم نواز صاحب، اون عباس بپی صاحب، اور دیگر جو ہیں وہ موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، شاید صداقت عباسی بھی تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا کہ جو آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ کورٹ روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کہ شاید بہت سے لوگوں کو میں نہ دیکھ سکوں کہ اور کون کون تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب پرائم منسٹر بیٹھے تھے اگلی لائن میں، اور ان کے بیک سائڈ پہ فواد چودھری صاحب بیٹھے تھے، پرائم منسٹر جب آ کر بیٹھے تو 2-3 منٹ بعد ایک جو وزارت داخلہ کے کوئی اہلکار تھے، یا جو پرائم منسٹر کی سیکورٹی میں سے کوئی تھے، انہوں نے پرائم منسٹر کو لا کے ماسک دیا، پرائم منسٹر نے ماسک لگایا، پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح پڑھتے رہے، اور 3-4 بار انہوں نے جو روز نمبر جانے سے پہلے، کیس کال ہونے سے پہلے فواد چودھری صاحب کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ تو وزیر اعظم جو ہے وہ 11:47 پر جب آرڈر ختم ہوا، 11:48 پر روز نمبر آئے، اور ٹوٹل پرائم منسٹر 36 منٹ کورٹ روم میں رہے، اور 31 منٹ ان کی
جو ہے وہ رہی مکالمہ رہا ججز کا روسٹم پر. اس کے بعد باہر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک کی. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کر چکے تھے. شیخ رشید صاحب بعد میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے. 3 مواقع ایسے تھے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جذباتی ہو گئے. ایک جب سوالات کی بھرمار ہو رہی تھی تینوں ججز کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے ذرا بات کرنے دیں اور مجھے اپنے اس سے بات کرنے دیں تاکہ میں ایک ایک کر کے آپ کو چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ رکھوں. پھر ایک اور موقع کے اوپر بھی ایسے ہوا کہ اگر آپ مجھے بلائے تو مجھے سن لیں, اور سنا بھی سے ججز نے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جو فیک نیوز ہے اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. ذرا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاثر دیا گیا کہ عدلیہ پتہ نہیں کوئی لڑائی ہو گئی ہے حکومت اور عدلیہ کی, ایسی چیزیں نہیں ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ وزیر اعظم اس وقت جذباتی ہو گئے جب وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی میں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان 6 شخصیات کے خلاف, یعنی سابق آرمی چیف, سابق ڈی جی آئی ایس آئی, سی ایم, کے پی کے اور باقی کور کمانڈر, ان سب کے لیے. تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی مورل رسپانسبلٹی تھی, اخلاقی ذمہ داری تھی. تو اخلاقی ذمہ داری پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آرڈر دیں, آپ کمیشن بنائیں, آپ ہمیں حکم دیں. میرے لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہے, میں جو آپ حکم کریں گے میں کر دوں گا. تیسرے موقع پہ پرائم منسٹر اس وقت جذباتی ہوئے جب انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس پاکستان سے کہ اگر آپ اس قوم کو فیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کمیشن بنائیں جو یہ فیصلہ کرے کہ ہم امریکہ کے اتحادی کیوں بنے, ان کے ساتھ جنگ میں کیوں گئے, کیوں ہم نے 80,000 لوگوں کی جانیں گنوائیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان 147 لوگوں کی جانوں کی بہت اہمیت ہے اے پی ایس والوں کی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پھر 80,000 لوگ ہیں جن کی جانیں گئی ہیں, ان کی بھی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, فیملیز ہیں, ان کے بھی دکھ درد ہیں. تو یہ ایک بڑا نقصان تھا, 80,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو یہ تیسرا موقع تھا جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جذباتی نظر آئے. باقی جو ہے وہ اب 1 ماہ بعد ظاہر ہے اس کی سماعت ہوگی, چیزوں پر بات کریں گے کہ آگے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ کچھ میں نے آپ کو کورٹ روم کے اندر کا, کیونکہ میں جلدی اندر چلا گیا اور باہر اس دوران کیا ہوتا رہا, ظاہر ہے میڈیا کے اوپر خبریں چلتی نہیں. پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا کہ کیسے خبر جو ہے وہ چلتی ہے. اندر بیٹھے ہوئے جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ ایک پیپر کے اوپر ٹکرز لکھ کے اور دیتے ہیں. ایک رپورٹر جو ہے وہ باہر لاتا ہے اور باہر پھر ان کو موبائل پہ ٹائپ کر کے ان ٹکرز کو, اور پھر وہ جو ڈیسک ہوتا ہے اسلام آباد بیورو اس کو بھیجے جاتے ہیں. اسلام آباد بیورو پھر ہیڈ آفس کو بھیجتا ہے. اس لیے اکثر آپ ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں اس سیکوینس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے ایک لکھنے والا اور ہے, باہر لے جانے والا اور ہے, وہاں سے ٹائپ کر کے ڈیسک پہ بھیجنے والا اور ہے, وہاں سے پھر آگے چلوانے والا اور ہے. تو کئی بار کیونکہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے چینلز کا کہ جلدی جلدی چلانا ہے, کون پہلے بریک کرتا ہے, تو بعض چیزیں جو ہے وہ کنفیوز بھی کر دیتی ہیں. درمیان میں سے ایک لائن مس ہوتی ہے تو سارا سیکوینس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اندر سے لکھ کے بھیجا ہے, اگر عمران وسیم صاحب یا عقیل افضل صاحب یا ذوالقرنین صاحب لکھیں تو وہ الگ بات ہے. میں لکھوں تو میری تو لکھائی ویسے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, اس کو 10 لائنیں تو ان میں سے 4 ہی وہ لکھ کے بھیج پائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال باقی یہ میں نے 3 کے تو ایسا نام لے دیا, جاذب عباسی صاحب بھی ہیں, احمد عدیل سرفراز صاحب بھی ہیں, بہت سے ایسے رپورٹرز ہیں. میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. باقی پرنٹ میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ عابد علی رائیں صاحب ہیں, غلام نبی یوسفزئی صاحب ہیں, رانا مسعود صاحب ہیں, بہت سے رپورٹرز ہیں. انگلش اخبارات کی بات کریں تو ٹیرنس صاحب ہیں, ناصر اقبال صاحب ہیں, حسنات ملک صاحب ہیں, سہیل خان صاحب ہیں دی نیوز سے, بہت سے رپورٹرز ہیں. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.